یعنی گویا کہ پورا سال رمضان کو گویا کہ یاد رکھنا، رمضان کی جستجو رکھنا، رمضان کی آمد کے لیے تیاریاں کرنا۔ کبھی مدنی مذاکروں میں ترغیبات کا سلسلہ ہوتا ہے، مدنی فیس کسی سے لی جا رہی ہوتی ہے، تو عموماً یہ دیکھنے میں آتا ہے، کبھی فرماتے آپ رمضان میں اعتکاف کے لیے آ جائیں، آپ اس طرف آ جائیں، آپ رمضان میں اعتکاف کر لیں، 10 دن کا اعتکاف کر لیں، آپ یوں کر لیجئے، آپ یوں کر لیجئے۔ یعنی گویا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ بزرگوں کا جو اسلاف کا طریقہ کار ہے اس کے مطابق، یعنی رمضان کی ہی یاد میں رہنا۔ اور ہم رجب کا بھی مہینہ وہ اپنی بہاریں لوٹاتا ہوا اختتام پر ہے، شعبان کے مہینے کی آمد ہے، اپنے آپ کو رمضان کے لیے واقعی تیار کرنا چاہیے۔ اور ان نفلی روزوں کی طرف، نفلی عبادات کی طرف، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عبادات کا معاملہ کہ آپ جب لوگوں میں تشریف لاتے تو اپنی نماز کو آپ اختصار کے ساتھ پڑھتے، لیکن جب تنہائی میں جاتے تو پھر اپنی نمازوں کو آپ طویل اور تفصیل کے ساتھ زیادہ لمبی لمبی قراتیں کر کے نمازیں پڑھتے، یہاں تک کہ کئی مرتبہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آپ کے پاؤں مبارک پر ورم ہو جاتے، سوج جاتے پاؤں مبارک۔ اس قدر نفلی عبادات کا بھی آپ اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ عام مہینوں کی طرح رجب بھی مہینہ گزر جائے، شعبان بھی گزر جائے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ غفلتوں میں پھر رمضان کا مہینہ بھی اسی طرح گزر جائے۔ رمضان کی تیاری کرنی چاہیے، اور پھر ہم شعبان کو بھی نیکیوں میں گزارے، رمضان کو بھی نیکیوں میں گزارے، اور اللہ سے دعا مانگے کہ رب تعالیٰ ان مبارک مہینوں کے صدقے ہمیں سارا سال نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آج ہم نے ذکر معراج سنا ہے، الحمدللہ۔ معراج کا تحفہ نماز، معراج کا تحفہ نماز۔ موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام بار بار حضور سے عرض کرتے رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جاتے رہے، آتے رہے، جاتے رہے، نماز میں تخفیف 50 لے کر آئے، پھر گئے 5 تخفیف، پھر گئے 5، پھر گئے، پھر فرمایا 5 جب رہ گئی مجھے اب حیا آتی ہے، اب نہیں جاتا، اب حیا آتی ہے۔ 5 نمازیں لے کر تحفہ امت کے پاس آئے، لیکن افسوس آج اگر امتی اس 5 نمازوں سے بھی اگر غفلت کا شکار ہے، آج اگر ان 5 نمازوں میں بھی سستی کے شکار ہیں، ہم سب غور کریں، مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں، اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں بھی غور کریں۔ دنیا بھر کے کام کرتے، ڈیوٹی پوری ہو رہی ہے، کام کاج پورے ہو رہے ہیں، جاب پوری ہو رہی ہے، دکان کے معاملات پورے ہو رہے ہیں، گھر کے کام کاج بھی خواتین کر رہی ہیں، لیکن نماز سستی، نماز کے اندر کوتاہی، غفلت۔ حالانکہ یہ نماز معراج کا تحفہ ہے، لیکن جب مومن اس نماز کو پڑھتا ہے تو یہ نماز مومن کی معراج ہو جاتی ہے، یہ نماز اس مومن کی معراج بن جاتی ہے۔ تو آج یہ نیت کر کے جائیں، عزم مصمم کر کے جائیں کہ آج ہم الحمدللہ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز میں آج اس ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں حاضر ہیں۔ اس نیت اور عزم مصمم کر کے جائیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ ہم وقت پر، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنوں پر وقت باندھا فرض ہے۔ اس نماز کو اس اپنے وقت پر انشاءاللہ پڑھیں گے، انشاءاللہ نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کے درمیانی شب اس درود پاک کو پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا،
اور قبر میں داخل ہوتے وقت یہاں تک کہ وہ دیکھے گا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ آپ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وسلم۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد۔ حضرت احمد ساوی علی رحمت اللہ الہادی بات بزرگوں سے نقل کرتے ہیں، اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ یہ کون سی مرتبہ ہے۔ جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب یہ مجھ پر درود پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى لہ۔ شافع امم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندك یوم القیامہ۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ
الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان مدنی مذاکرہ انشاءاللہ عز و جل. پیچھے میرے سائیں بھائیوں، آج جمعرات ہے. آنے والے ہفتے یعنی 14 اپریل بعد نماز عشاء رات تقریباً 9:15 بجے ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول پاک سے ہوگا، اور وقت مناسب پر شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں گے انشاءاللہ عز و جل. تمام عاشقان رسول اپنے ڈویژن و علاقے اور شخصیات کے گھروں میں ہونے والے اجتماعی مدنی مذاکرے میں خود بھی اول تا آخر شرکت کی سعادت حاصل کریں، اور دوسرے عیسائی بھائیوں کو بھی اس کی دعوت دے کر ترغیب دلا کر ساتھ لانے کی کوشش فرمائیں. یاد رہے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں عشاء کی جماعت کا وقت 8:45 بجے ہے. الحمدللہ عز و جل ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت کسی رسالے کے مطالعے کی ترغیب بھی ارشاد فرماتے ہیں، نیز آپ مطالعہ کرنے والوں کو اپنی دعاؤں سے نوازنے کے ساتھ ساتھ قیمتی مدنی پھول بھی عطا فرماتے ہیں. آنے والے ہفتے کے مدنی مذاکرے میں آپ کی طرف سے اس رسالے جنت کا راستہ کے مطالعے کی ترغیب ارشاد فرمائی جائے گی. تمام عاشقان رسول اس رسالے کو پیشگی حاصل کر لیں اور اس کا مطالعہ کر کے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے دل کی دعائیں لیں. اس کا ہدیہ 16 روپے مکتبۃ المدینہ سے طلب کیجیے. مکتبۃ المدینہ کے مزید اعلانات سماعت فرما لیجیے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ آقا کا مہینہ مکتبۃ المدینہ سے شائع ہوا ہے. اس رسالے میں کیا ہے آئیے سنتے ہیں. شعبان کے 5 حروف کی بہاریں، نفل روزوں کا پسندیدہ مہینہ، ماہ شعبان میں صحابہ کرام کا جذبہ، بھلائیوں والی راتیں کون کون سی ہیں، مرنے والوں کی فہرست بنانے کا مہینہ، سال بھر جادو سے حفاظت کا نسخہ، شب برات کے مخصوص 6 نوافل کی فضیلت، شب برات پر آتش بازی کرنا کیسا، شب برات کے روزے کی فضیلت. اس کا بڑے سائز میں ہدیہ 12 روپے، جبکہ چھوٹا سائز یعنی پاکٹ سائز 8 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیجیے. اسی طرح مکتبۃ المدینہ سے جاری کردہ کتاب فیضان معراج، اس کتاب کے مطالعے سے آپ جان سکیں گے واقعہ معراج، 50 سے 5 نمازیں کیسے ہوئیں، قرآن میں معراج کا بیان، شب معراج کے مشاہدات اور معراج شریف سے متعلق چند منظوم کلام. مکتبۃ المدینہ سے 50 روپے ہدیہ پر طلب کیجیے. اسی طرح رسالہ فیضان محدث اعظم پاکستان، اس رسالے میں آپ پڑھ سکیں گے محدث اعظم پاکستان کا بچپن میں بھی شرعی اصولوں پر عمل، محدث اعظم پاکستان کی والدہ کی دعا کا اثر، محدث اعظم پاکستان کی علم حاصل کرنے کی لگن،
سفر میں بھی نماز با جماعت کا اہتمام۔ مکتبۃ المدینہ سے 20 روپے ہدیہ پر طلب کیجیے۔ یاد رہے میرے بھائیوں، یہ جو قیمتیں بیان کی گئی ہیں یہ صرف پاکستان میں رہنے والوں کے لیے ہیں، اور یہ بھی یاد ہے کہ یہ کتب و رسائل دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے ڈاؤن لوڈ اور پرنٹ آؤٹ بھی کیے جا سکتے ہیں۔ جب ماہ رجب تشریف لاتا میٹھے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا پڑھتے، دعا پڑھنا سنت، آئیے اس سنت کو ادا کرنے کی نیت سے ہم بھی اس دعا کی برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ مل کے پڑھ لیجئے، اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان۔ میٹھے میٹھے سامعیوں، دعوت اسلامی الحمدللہ عز وجل دن بدن ترقی کی منازل طے کرتی چلی جا رہی ہے۔ دنیا بھر میں مدنی کاموں کی دھوم دھام ہے۔ جامعۃ المدینہ، مدارس المدینہ، مساجد کی تعمیرات کا سلسلہ جاری ہے۔ 104 شعبہ جات کے ذریعے مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول تک نیکی کی دعوت پہنچائی جا رہی ہے۔ ان سارے مدنی کاموں کو کرنے کے لیے اربوں روپے کے اخراجات ہوتے ہیں۔ ابھی کئی نئے جامعات المدینہ اور مدارس المدینہ کھولنا باقی ہیں۔ مدنی عطیات یعنی چندہ، ڈونیشن آکسیجن کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جتنے مدنی عطیات زیادہ ہوں گے اسی قدر ہم آسانی کے ساتھ اور تیزی کے ساتھ آگے سے آگے بڑھ کر مدنی کام کرنے کی ترکیب بنائیں گے۔ تمام اسلامی بھائی عاشقان رسول کی مسجد بھرو تحریک دعوت اسلامی کے لیے خوب مدنی عطیات جمع کرنے کی کوشش فرمائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی اس پیاری مدنی تحریک کے لیے خوب مدنی عطیات جمع کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ بیٹے بیٹے سے بھائیوں، کل بروز جمعۃ مبارک ہمارے وطن عزیز پاکستان میں شب معراج کا سلسلہ ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ اس سلسلے میں دعوت اسلامی کے تحت خصوصی اجتماع ذکر و نعت کا سلسلہ معراج شریف ہوگا۔ تو دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی یہ سلسلہ ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ عشاء کی نماز کے بعد رات 9:15 بجے اس اجتماع ذکر و نعت کا سلسلہ شروع ہوگا، اور اس میں انشاءاللہ عز و جل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مدنی مذاکرہ بھی فرمائیں گے۔ تمام اسلامی بھائیوں سے عرض ہے، تمام عاشقان رسول سے، کہ اس اجتماع کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے بالخصوص باب المدینہ کے عاشقان رسول فیضان مدینہ باب المدینہ میں آ کر اس کی برکتیں حاصل کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس مبارک رات کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ بیٹے سے بھائیوں، آج کے ہفتہ وار اجتماع کے مدنی حلقوں میں جو بیان ہوگا وہ ہے ناحق یتیم کا مال کھانا۔ اس کے موضوع پر مفید ترین معلومات آپ کو فراہم کی جائیں گی، اور دعا میں کسی قوم سے خطرے کے وقت کی دعا یاد کروائی جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اب انشاءاللہ عز و جل ذکر ہوگا، دعا ہوگی، صلاۃ و سلام ہوگا، اذان عشاء پہ نماز عشاء با جماعت ادا کی جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تمام اسلامی بھائی گنبد خضرا کا تصور بان کر مل کر 11 ویار درود پاک پڑھی۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله،
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله الله لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذكر الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله
محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اب دعا ہوگی. دعا کے آداب میں سے اپنے ہاتھوں کو سینے تک یا کندھوں تک یا چہرے تک یا اتنا بلند کریں کہ بغلوں کی سفیدی نظر آئے اور ہاتھوں کی ہتھیلیاں یہ آسمان کی طرف ہوں. توجہ کے ساتھ نگاہیں جھکائے ہوئے تمام تر دنیاوی خیالات سے اپنے آپ کو خالی کر کے خالصتاً توجہ دعا کی طرف مرکوز رکھتے ہوئے اللہ سے اس طرح مانگیں، یقین کے ساتھ مانگیں کہ رب تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ. اللهم ربنا تقبل منا
إنك أنت السميع العليم. یا اللہ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم ربنا انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا رب العالمین. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یا اللہ یا رب العالمین، یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، کروڑاں احسان میرے مولا، تو نے ہم سب کو ایک بار پھر دعوت اسلامی کے اس عالمی مدنی مرکز میں ہفتہ وار سنتوں بھرے اس اجتماع پاک میں بیٹھنے شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائی. یا ارحم الراحمین یا رب العالمین، ہم تیرے گناہ گار بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، یا اللہ تجھ سے دعا مانگتے ہیں، یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، تجھے تیرے پیارے حبیب کا واسطہ، یا اللہ تجھے تیرے پیارے حبیب حبیب لبیب علیہ تحیت و تسلیم کا واسطہ، مالک و مولا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج والی شب کا واسطہ، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہماری خطاؤں کو عطاؤں میں تبدیل فرما، یا اللہ ہماری خطاؤں کو عطاؤں میں تبدیل فرما، یا اللہ ہم اپنے گناہوں سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، مالک و مولا ہم سب کی توبہ کو قبول فرما لے، یا اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، یا ارحم الراحمین یا رب العالمین ہمیں توبہ پر ثابت قدمی عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں نیک کاموں کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ تقوی پرہیزگاری والی زندگی ہمیں نصیب فرما دے، قرآن و سنت پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، شریعت مطہرہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ بزرگان دین اور اسلاف کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، الہ العالمین یا ارحم الراحمین ہم سب کے گھروں کو نیکی والا، امن والا، سنتوں والا گہوارہ بنا دے، یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین ہم سب کو سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، خوف اور خشیت والی زندگی نصیب فرما دے، یا ارحم الراحمین یا رب العالمین رونے والی آنکھ عطا فرما، یا اللہ خوف اور خشیت والا دل عطا فرما دے، الہ العالمین یا ارحم الراحمین ہم سب کو یا اللہ بار بار حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرما، بار بار میٹھے مدینے کی بعد اب حاضری عطا فرما دے،
یا اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے، یا اللہ جو مصیبت زدہ ہیں یا اللہ ان پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اس اجتماع پاک میں کئی اس امید کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں کہ یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، یقیناً دعائیں قبول ہوتی ہیں مالک و مولا الہ العالمین یا ارحم الراحمین۔ یہاں کوئی بے روزگار حاضر ہوتے ہیں الہ العالمین، کئی ایسے ہیں جن کے کاروبار میں مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، کئی ایسے ہیں جو بے روزگار ہیں، کئی نوکریوں کی تلاش میں ہیں یا ارحم الراحمین، تو ہی مسبب الاسباب ہے یا اللہ سب کی غیب سے مدد فرما دے، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما دے، یا اللہ بیماروں پر اپنی نظر رحمت فرما دے، یا الہ العالمین کئی بیمار ایسے ہیں جن کو ڈاکٹروں نے لا علاج کہہ دیا، مگر میرے مولا تیرے دستے قدرت میں شفا ہے، یا اللہ ان مریضوں پر بھی نظر رحمت فرما دے، یا اللہ ان پر بھی آسانیاں فرما دے۔ الہ العالمین کئی مریض ایسے ہیں جن کے پاس علاج کے لیے رقمیں نہیں ہیں، در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، یا الہ العالمین تو ان کے لیے بھی اچھے اسباب پیدا فرما دے، یا اللہ جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، یا اللہ یا ارحم الراحمین جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں ان بندشوں کو رکاوٹوں کو دور فرما دے، سب کو نیک اچھے رشتے عطا فرما دے، جو شادی شدہ ہیں انہیں اپنے گھروں میں سکھ چین عطا فرما، یا اللہ ان کے گھریلو مسائل پریشانیوں کو دور فرما دے، آپس کی نفرتیں دور فرما دے، پیار محبت اتحاد الفت اتفاق نصیب فرما دے، یا الہ العالمین جو والدین کے نافرمان ہیں انہیں فرما بردار بنا دے، والدین کو اپنی اولادوں پر شفقت کرنا نصیب فرما دے، یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین ہمارے قبلہ امیر اہل سنت شیخ طریقت حضرت علامہ ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کو طویل عافیت والی سلامتی والی سنتوں بھری زندگی عطا فرما دے، یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین تمام مشائخ اہل سنت اور تمام علماء اہل سنت ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم دائم فرما دے، یا اللہ ہم سب کی نیک حاجتیں پوری فرما دے، ہماری نیک مرادیں پوری فرما دے، یا اللہ جو حاضرین کے دلوں میں ہے وہ تیرے علم میں ہے، سب کی نیک مرادوں پر یا اللہ سب کی جائز تمناؤں پر اپنی نظر رحمت فرما دے، یا اللہ نیک حاجتیں پوری فرما دے، نیک تمنائیں پوری فرما دے، ہمیں زیادہ سے زیادہ دعوت اسلامی کا مدنی کام کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ دعوت اسلامی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ مدنی عطیات کے ذریعے بھی تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم، اے دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم، میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم، دنیا آخرت میں
سلامت دنیا و آخرت میں جب میں رہوں سلامت پیارے پڑھو نہ کیوں کر تم پر سلام ہر دم میرے شفیع محشر پر سلام ہر دم اپنے گدائے در کی لیجے خبر خدا را اپنے گدائے در کی لیجے خبر خدا را اپنے گدائے در کی لیجے خبر خدا را کیجے کرم حسن پر تم پر سلام ہر دم کوئی نہیں ہمارا ہم کس کے در پہ جائیں کوئی نہیں ہمارا ہم کس کے در پہ جائیں اے بے کسوں کے یاور تم پر سلام ہر دم میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله السلام عليك يا رسول تیری رحمتوں کا دریا